بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل مندوں نے دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑ دیا تو گناہوں کو کس طرح نہ چھوڑیں گے، اور دنیا کو چھوڑنا فضیلت کی بات ہے اور گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ اے رب، تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے ہمیں معرفت بخشی۔ بس ہم نے ہر چیز میں تجھے ظاہر اور نمایاں پایا۔ نیک عمل اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہیں۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ ہوتے ہیں۔ دیکھو، خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں ان پر فخر نہ کرنا، اور لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند نہ کرنا۔ جو تمہیں تمہارے عیب دکھائے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے وہ تمہارا دوست ہے، تم بھی اس کی حفاظت کرو۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے، جس کا ذریعہ معاش پاکیزہ، باطن صاف اور اخلاق اچھے ہوں۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ ڈانٹ ڈپٹ اور برا بھلا کہنا غصے کی کنجی ہے، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ خبردار، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو دوسروں کے بارے میں ان کے گناہوں کی وجہ سے فکر مند ہوں اور اپنے گناہوں سے غافل ہوں۔ جب تمہارے نفس کے اوپر تمہارا تسلط یعنی غلبہ قائم ہو جائے تو اپنے ساتھ انصاف کر دو، تو عام لوگ تمہارے اس انصاف کی وجہ سے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ انسان کا فائدہ اس کے کانوں میں صرف اپنے لیے اور زبان میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ جس نے اپنے اخلاق کو نہیں سدھارا اور ان کی اصلاح نہ کی، اس کی نصیحت لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس آدمی سے بڑھ کر جو اپنے نفس پر فتح پا کر خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کا مالک ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی طاقتور اور بہادر نہیں ہے۔ جس نے اللہ کی بات کی ہو یعنی قرآن کو رہنما بنا لیا تو سیدھے راستے اور پائیداری کی طرف اس کی ہدایت کی گئی۔ فقیری اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کی کوتاہی میں سے ہے۔ جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے در پہ احسانات نافرمانی کے قریب کر رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس بات پر بہک گئے ہیں کہ انہیں اچھا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسے مہلت دے کر آزماتا ہے۔ جن چیزوں کے طریقے کو پہچانتے نہیں ہو اور جن چیزوں کی حقیقت کو جانتے نہیں، ان کے بارے میں بالکل منہ نہ کھولو، کیونکہ تمہاری باتوں سے تمہاری عقل اور تمہاری عبادت سے تمہاری معرفت کا پتہ چلتا ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ لالچ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ تقوی کو تباہ کر کے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ جو لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے وہ لوگوں سے محبت پاتا ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نرم ہو جاتی ہے وہ جنت میں بہت قریب ہو جاتا ہے۔ نرم بات کرنا دلوں کو قابو کر لیتی ہے۔ نرمی سے بات کرو تاکہ محبوب ہو جاؤ۔ اسی طرح جس طرح میٹھا چشمہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنے کلام کو یعنی اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ جو کام بھلائی نہیں ہے ان باتوں پر کم گفتگو کرو۔ جب تک تمہارے دل چست ہوں انہیں علم سکھاؤ، اور جب یہ خستہ حال ہو جائیں تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو دل اور یاد خدا سے خالی ہوتے ہیں اللہ انہیں غیر کی محبت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ تم صحیح راستے کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہچان سکتے جب تک کہ اس چیز کو نہ پہچان لو کہ جس کو تم نے چھوڑا ہے۔ جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا اندازہ خراب ہو جاتا ہے۔ موت کو اور قبر سے اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو، اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ مومن کے لیے یہ بات اتنی بری ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد جنت میں داخل ہو۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر
اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے برے کام کی وجہ سے اور اپنی بری سوچ کی وجہ سے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔